اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج بچوں جس موضوع کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہماری 7ویں کتاب کی اردو سے ہے۔ سبق ہے بھلے اور برے کی پہچان، یعنی اچھے اور برے انسان کی کیا پہچان ہوتی ہے۔ اچھا انسان جو ہوتا ہے وہ دشمنوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اچھے انسان کی مثال یہاں پر چندن کی لکڑی کی جیسی ہے، یعنی اگرچہ وہ چندن کی لکڑی کو کلہاڑی کاٹتا ہے لیکن پھر بھی چندن کی لکڑی کلہاڑی کے اس کاٹتی چیز کو خوشبودار بناتی ہے۔ یعنی اچھے انسان کو اگر کوئی بھی تکلیف پہنچائے گا پھر بھی وہ اپنے تکلیف پہنچانے والے کو واپس اچھا ہی بدلہ دیتا ہے۔ اچھا انسان جو ہوتا ہے وہ خوش مزاج ہوتا ہے، سادہ مزاج ہوتا ہے، اور جو کچھ خدا نے اس سے دیا ہوتا ہے وہ اس پہ راضی ہوتا ہے۔ اس کا دل جو ہوتا ہے وہ خواہشوں سے آزاد ہوتا ہے، یعنی جو بھی کچھ اللہ نے اس کو دیا ہوتا ہے وہ اس پہ راضی ہوتا ہے، اس کے دل میں اور خیالات نہیں ہوتے ہیں، اور ہر حال میں خوش رہتا ہے، اور اس کا دل ہر وقت غنی ہوتا ہے، یعنی اس کا دل ہر وقت مطمئن ہوتا ہے۔ اور اچھا انسان جو ہے وہ ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ محبت سے شفقت سے پیش آتا ہے، کسی سے کوئی دشمنی نہیں رکھتا ہے، ہرس اور لالچ اس کو نہیں ہوتی ہے، حسد کا اثر اس پہ نہیں ہوتا ہے، غریبوں پر ہمیشہ مہربانی کرتا ہے، اور اپنی تعظیم چاہے اس کو کوئی تعظیم کرے یا نہ کرے اس کی کوئی پرواہ کرنے کے بغیر وہ باقیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ یعنی اگرچہ کوئی اس کے ساتھ کبھی کوئی برا سلوک بھی کرتا ہے لیکن وہ کبھی کسی کو یہاں سے تکلیف نہیں پہنچاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا انسان جو ہوتا ہے اس کے دل میں ہمیشہ خوف خدا ہوتا ہے، یعنی اس کے دل میں ہمیشہ اللہ کا خوف ہوتا ہے، تبھی وہ سیدھا راستہ ہی کو چنتا ہے۔ اس کو کسی کو تکلیف پہنچانے پر کیا سزا ملے گی اس کا خیال ہمیشہ دل میں رہتا ہے کہ اگر میں نے کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی، میں نے کسی کا حسد دل میں رکھا، میں نے کسی کا بغض دل میں رکھا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اور جو برا انسان ہوتا ہے کہتے ہیں کہ برے انسان کی صحبت میں کبھی بھول کر بھی مت بیٹھو، کیونکہ برا انسان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ انسان کو تکلیف پہنچانے کی ہی طاق میں رہتا ہے۔ اس کے دل میں حسد کی آگ ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت انسان کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں سوچتا ہے، اور کسی کے بارے میں کوئی عیب سن کر خوش ہوتا ہے، جیسے اس کے ہاتھ میں قارون کا خزانہ آ گیا، یعنی کسی کی کوئی برائی کی بات اس کے دل میں، کسی کے برائی کی بات اس کے پاس پہنچی تو ایسا خوش ہوتا ہے کہ مجھے بہت بڑا خزانہ مل گیا ہے۔ اگرچہ یہی غیبت کی بات اچھے انسان کے پاس پہنچتی ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اس غیبت کرنے والے کو وہ سمجھاتا ہے نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ لیکن برا انسان ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ کیسے میں دوسروں کا نقصان کروں، اور برا انسان جو ہوتا ہے ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کا ہی سہارا لیتا ہے۔ وہ اوروں کو تکلیف پہنچانے میں ہمیشہ اسی فکر میں رہتا ہے کہ میں اوروں کو کیسے تکلیف پہنچاؤں، دوسروں کی غیبت کرتا ہے، اور اگر کسی کے بیچ میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس کو راحت پہنچتی ہے، جیسے اس کو بخار ہی چڑھ آیا ہو، یعنی کسی کی لڑائی سن کر بہت خوش ہوتا ہے کہ ان کے آپس میں لڑائی ہوگی، وہ ان چیزوں پہ خوش ہوتا ہے، کسی کی غیبت کرنا، کسی کو آپس میں لڑانا، کسی کی نکتہ چینی کرنا، اسی میں اس برے انسان کو مزہ آ جاتا ہے، حالانکہ اس کو کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اور برا انسان جو ہے ہمیشہ اپنے بارے میں ہی سوچتا ہے، دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتا ہے، اور برا انسان جو ہوتا ہے وہ دوسروں کی ہنسی مذاق اڑاتا ہے، دوسروں کے ساتھ مذاق بازی کرتا ہے، ان کا
مذاق اڑاتا رہتا ہے۔ اسی لیے یہ قول ہے کہ نیک انسان جو ہے وہ چاند اور سورج کی طرح چمکتا ہے اور سکھ اور آرام پہنچاتا ہے، لیکن برا انسان جو ہے وہ دوسروں کو دکھ پہنچانے میں ہمیشہ اسی میں رہتا ہے کہ دوسروں کو کیسے میں دکھ پہنچاؤں۔ آج ہم نے اس سبق میں یہی پڑھا کہ برے اور اچھے انسان میں کیا فرق ہے۔ اس سبق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اچھا ہی بننا چاہیے۔